ایک لڑکا روزانہ میرے ڈھابے پر آتا اور بچا ہوا سارا کھانا اٹھا کر لے جاتا۔ مجھے اس پر غصہ آتا کہ یہ بھکاری لوگ بھی تنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ ایک دن وہ لڑکا کھانا سمیٹ رہا تھا کہ میں نے اسے ڈانٹ کر بے عزت کر دیا۔ وہ نظریں جھکا کر خاموشی سے خالی ہاتھ واپس لوٹ گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اسے تلاش کرنے کچی آبادی کی طرف نکل پڑا، لیکن وہاں پہنچ کر جو منظر میں نے دیکھا میرے قدم زمین پر گر پڑے، کیونکہ میرے سامنے شہر کی مصروف ترین سڑک کے کنارے میرا یہ ڈھابا ذائقہ پوائنٹ کے نام سے مشہور تھا۔ دن بھر یہاں مسافروں، ٹرک ڈرائیور اور مقامی لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ کڑھائیوں میں بھونے گوشت کی خوشبو اور تندور سے نکلتی گرم روٹی کی مہک دور دور تک پھیلتی تھی۔ میں جو کس ڈھابے کا مالک ہوں، کاؤنٹر پر بیٹھ کر صرف نوٹوں کی گنتی اور گاہکوں کی فرمائشوں میں الجھا رہتا ہوں۔ میرے لیے انسان صرف دو طرح کے تھے، ایک وہ جو جیب بھر کر آتے ہیں اور میرے کاروبار کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مفت فوری کی تلاش میں رہتے۔ کچھ مہینوں سے میرا سامنا ایک عجیب سے لڑکے سے ہو رہا تھا۔ وہ روزانہ رات کے آخری پہر جب رونق کچھ کم ہونے لگتی، ایک کونے میں نمودار ہوتا۔ اس کا حلیہ کسی عام بھکاری جیسا نہ تھا، لیکن اس کے میلے کپڑے اور دھنسی ہوئی آنکھیں اس کی مفلسی کی گواہی دیتی تھیں۔ وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا، بس خاموشی سے اس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا جہاں ہم گاہکوں کا بچا ہوا کھانا ایک بڑے برتن میں جمع کرتے تھے تاکہ بعد میں اسے ضائع کیا جا سکے، جو آوارہ کتوں اور بلیوں کو فروغ بنتا تھا۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ لڑکا بڑی عاجزی سے وہ بچا ہوا کھانا سمیٹتا، کبھی کسی پلیٹ میں آدھی چھوٹی ہوئی بوٹی، کبھی تندوری روٹی کے سخت ٹکڑے اور کبھی دال کا بچا ہوا پانی۔ وہ سب کچھ بڑی جتن سے اپنے تھیلوں میں بھر لیتا۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی آوارہ لڑکا ہے جو یہ کھانا کسی جانور کو ڈالتا ہوگا یا اپنے پالتو جانوروں کو کھلاتا ہوگا، لیکن اب اس کا روز روز کا آنا مجھے کھٹکنے لگا۔ میری نظر میں وہ میرے ڈھابے کے معیار پر ایک دھبا تھا، کیونکہ گاہک حصے دیکھ کر ناک اونچ چڑھاتے تھے۔ ایک رات تپش بہت زیادہ تھی اور میرا مزاج بھی بوجھل تھا، گاہکوں کا رش کم ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا ہمیشہ کی طرح جھک کر کھانا اکٹھا کر رہا ہے۔ اس بار اس نے ایک پلیٹ سے بچا ہوا سالن اپنی تھیلی میں ڈالا تو کچھ قطرے فرش پر گر گئے، بس میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں کاؤنٹر سے جھپٹ کر نکلا اور اس کا گریبان پکڑا، اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ تمہاری روز کا یہی ڈرامہ ہے، میں نے دھاڑے ہوئے کہا۔ تم جیسے لوگوں نے میرے ڈھابے کو کچرا گنڈی سمجھ لیا ہے، کیا تمہیں کہیں اور ٹھکانہ نہیں ملتا؟ اگر میں اتنے دن سے چپ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تمہارا دل کرے گا آ جاؤ گے۔ سارا فرش گندا کر دیا تو ہم لوگوں کو انگلی سے تو پورا ہاتھ پکڑ لیتے ہو۔ میں غصے میں اس سے کہہ رہا تھا، وہ لڑکا ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پلاسٹک کا تھیلا لرز رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوک نگلا اور دبی آواز میں بولا، صاحب جی تو ضائع ہو رہا تھا، میں تو بس کیا؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم جیسے تندرست جوان اگر محنت کریں تو پتھر توڑ کر بھی کما سکتے ہیں، لیکن تم لوگوں کو مفت کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ بچا ہوا کھانا کھا کر تم اپنی غیرت بیچ رہے ہو یا دوسروں کو تنگ کر رہے ہو؟ آج کے بعد اگر تمہارا سایہ بھی میرے ڈھابے پر پڑا تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے کھانا بھرا ہوا تھیلا چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور سارا کھانا گندگی میں مل گیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کے گرے ہوئے کھانے کو دیکھتا رہا، جس کے متاع حیات لوٹ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ کوئی احتجاج، بس ایک ایسی بسی تھی جو پتھر دل کو بھی پگھلا دے۔ لیکن اس وقت میری انا مجھ پر حاوی تھی۔ اس نے اپنی گردن جھکائی، خالی تھیلا اٹھایا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں ابھی اس لڑکے کو ذلیل کر کے ہٹا ہی تھا کہ میرے ڈھابے کے ایک پرانے اور با اعتبار گاہک بابا رحمت، جو برسوں سے وہیں ایک کونے میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے، اپنی کرسی سے اٹھے اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور دکھ تھا، جیسے انہوں نے ابھی ابھی کسی معصوم کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹے یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے غصے میں بھری سانس لی اور کہا، بابا آپ نے دیکھا نہیں یہ بھکاری لوگ کیسے سر پر چڑھ جاتے ہیں؟ روز کا تماشا بنا لیا تھا اس نے۔ بابا رحمت نے ایک سرد آہ بھری اور میری آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بولے، تم جیسے تماشا کہہ رہے ہو وہ شاید کسی کی زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہیں؟ کیا تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک خوددار ساتھ رکھنے والا جوان لڑکا کیوں لوگوں کا بچا ہوا کھانا چننے پر مجبور ہوا ہے؟ بیٹے آج کے دور میں مہنگائی نے سفید پوشوں کی کمر توڑ دی ہے، غریب کے پاس نہ کام ہے نہ اناج۔ کیا پتہ اس کے گھر میں کئی دنوں سے فاقے چل رہے ہوں۔ میری خاموشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، تمہاری اور میری جیسی تلخ باتوں اور سختیوں کی وجہ سے ہی آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یا خود کشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وہ لڑکا کوئی پیشہ ور بھیکاری نہیں لگ رہا تھا، وہ تو بس وہ کھانا لے جا رہا تھا جسے تم نے ویسے بھی کوڑے میں دان پھینک دینا تھا۔
کیا پتہ اس کا نصیب تمہارے اسی بچے ہوئے رزق سے جڑا ہوا ہو، کیا پتہ اس کے گھر میں کوئی بوڑھا باپ یا بیمار ماں اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہی ہو کہ آج وہ کچھ لائے گا تو پیٹ بھرے گا۔ بابا رحمت کی باتیں میرے کانوں میں ہتھوڑا کی طرح لگ رہی تھی۔ بیٹے یاد رکھو، رزق دینے والا اللہ ہے، ہم تو بس ایک وسیلہ ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں دینے والا ہاتھ بنایا ہے تو اسے جھڑکنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ آج تم نے اسے بے عزت کر کے اس کے گھر کا آلہ قتل فراہم کیا ہے۔ ان کی باتوں نے میرے انداز سے ایک طوفان برپا کر دیا۔ مجھے اپنی انا، اپنا غصہ اور اپنا وہ بلند والا لہجہ اب زہر کی طرح کڑوا لگنے لگا۔ میں نے مڑ کر اس اندھیری گلی کی طرف دیکھا جہاں وہ لڑکا غائب ہوا تھا، مگر اب وہاں سوائے خاموشی کا کچھ نہ تھا۔ اگلے کئی دن میں ٹھیک سے سو نہ سکا۔ جب بھی ڈھابے پر رزق ضائع ہوتا مجھے بابا رحمت کے الفاظ یاد آتے، تمہاری سختیوں کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ مجھ سے اب رہا نہ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے ڈھونڈ کر نکالوں گا، کیونکہ میں دل کا برا بھی تھا، بس غصے کا تیسا، اور اپنے غصے کی وجہ سے بعد میں شرمسار بھی ہوتا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ نظر نہیں آیا۔ ڈھابے پر صفائی تو بڑھ گئی تھی، لیکن میرے دل کے کسی گوشے میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ جب بھی رات کو کھانا بچتا اور اسے کچرے میں پھینکا جاتا، مجھے اس لڑکے کو وہ رستے، وہ ہاتھ یاد آ جاتے۔ ایک دفعہ ہفتہ گزر گیا لیکن وہ واپس نہ آیا۔ ایک رات جب میں گھر جانے کے لیے بائک نکال رہا تھا تو جناب میرے برابر والے دکاندار نے مجھ سے پوچھا، یار وہ لڑکا جو تمہارے یہاں سے کھانا بھیج جاتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا؟ میں نے سنا ہے اس کی حالت بہت خراب تھی۔ یہ سنتے ہی میرے ضمیر پر ایک کوڑا لگا۔ میں نے اس سے پتہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ شہر کے آخری سرے پر واقع ایک کچی بستی میں رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے ایک انجانی گھبراہٹ کے عالم میں اسی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ وہ تنگ گلیاں جہاں بدبو اور غربت کا راج تھا، وہاں اس لڑکے کو تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن آخرکار ایک جگہ میں رک گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکا زمین پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک خالی برتن پڑا تھا۔ پاس ہی ایک پرانی چارپائی پر کوئی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس سفید چادر کے نیچے سے نکلے ہوئے دو نحیف اور زرد پاؤں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں وہیں بستی کے اس کچے راستے پر ساکت کھڑا رہ گیا، جہاں نہ کوئی پکی دیوار تھی اور نہ کوئی ڈھنگ کی چھت۔ میرے سامنے چاروں طرف پھٹی پرانی بوریوں، پلاسٹک کے توڑوں اور بانس کے ٹکڑوں سے بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ سائڈوں پر لکڑی کے ٹوٹے ہوئے شہتیر لگے تھے، جن پر گندا کپڑا تان کر دیواروں کا کام لیا گیا تھا۔ زمین کچی تھی اور وہاں سے اٹھتی بو سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ وہ لڑکا اسی جھونپڑی کے باہر تپتی دھول پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک خالی پلاسٹک کا کٹورا پڑا تھا۔ پاس ہی ایک ٹوٹے ہوئے پائے والی بوسیدہ چارپائی پر کوئی سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ جھونپڑی کی چھت پر بڑی پرانی ٹین کی چادریں دھوپ میں تپ رہی تھی، مگر اندر موجود اس وجود کی تپش اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپائے وہ آواز رو رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرہ نکاہت سے پیلا پڑ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ شاید اسے لگا کہ میں یہاں بھی اسے ڈانٹنے آیا ہوں۔ صاحب اب تو میں نہیں آیا آپ پاس، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی آواز میں ایسے شکستگی تھی کہ مجھے لگا آسمان مجھ پر گر پڑے گا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے اس ٹوٹی ہوئی چارپائی کی طرف دیکھا اور ایک ایسی آہ بھری جو صدیوں کا قرب سمیٹتے ہوئے تھی۔ یہ میری چھوٹی بہن تھی صاحب، اسے بھوک لگی تھی تو منٹی کھا لیتی تھی، جس سے اس کا پیٹ پھول گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا اسے اچھا اور نرم کھانا کھلاؤ۔ میں دن بھر مزدوری ڈھونڈتا، کہیں کام نہ ملتا تو رات آپ کے ڈھابے سے وہی بچا ہوا سالن اور نرم روٹی لاتا تھا تاکہ اسے دو لقمے کھلا سکوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر زمین کی اسی مٹی کو وہ کریدنے لگا جہاں بھوک نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس رات جب آپ نے کھانا گرا دیا، میں خالی ہاتھ اس جھونپڑی میں آیا۔ یہ بھوک سے تڑپ رہی کہ مجھ سے پوچھا، بھیا کھانا لائے؟ میں نے اسے پانی پلا کر سلا دیا، مگر وہ ایسی سوئی کہ پھر نہیں جاگی، بے ہوشی میں چلی گئی۔ تب سے بے ہوشی تھی اور آج ہمیشہ کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ میرے ہاتھوں سے کھانے کے پیکٹ چھوٹ کر اسی گندگی زمین پر گر گئے۔ وہی رزق جس کا میں غرور کرتا تھا آج اس جھونپڑی کی خاک کے برابر نہیں تھا۔ میں نے تڑپ کر معافی مانگنی چاہی، لیکن اس نے بڑی خاموشی سے اس میلی چادر کو پہن کے چہرے پر برابر کر لیا اور بولا، رزق تو اللہ دیتا ہے صاحب، انسان تو بس اسے جھپٹنے کا ہنر جانتا ہے۔ میں اس دن اپنے ڈھابے کا مالک بن کر وہاں گیا تھا، لیکن اس کچی بستی کی مٹی نے میری اناف ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اس دن میں زندگی کا وہ سب سے بڑا سبق سیکھ گیا تھا جس نے میری روح کی کایا پلٹ دی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکے کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ ڈھابے پر لے آیا۔ آج وہی لڑکا میرے ڈھابے کا سب سے معتبر حصہ ہے۔ میں نے نہ صرف اسے باعزت روزگار دی بلکہ اس کی تعلیم اور مکمل کفالت کا ذمہ بھی اپنے ساتھ لے لیا، تاکہ پھر کبھی کسی مفلسی کی وجہ سے کوئی اور گھرانہ اجڑنے سے بچ سکے۔ اس دن میں نے زندگی کا وہ سب سے بڑا سبق سیکھ کر نکلا تھا
جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس واقعے کے بعد اپنے ڈھابے پر ایک کو نا غریبوں کے نام سے منسوب کر دیا، جہاں اب بچا ہوا کھانا نہیں بلکہ تازہ اور گرم کھانا ہر ضرورت مند کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن میری یہ تلافی اس معصوم بچی کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ اب عالم یہ ہے کہ جب میں بھی اپنے سامنے لذیذ کھانے دیکھتا ہوں یا خود لقمہ توڑتا ہوں تو میری نظر کے سامنے اس چھوٹی سی بچی کا وہ زرد چہرہ اور وہ کچی بسی کی مٹی آ جاتی ہے جسے وہ بھوک مٹانے کے لیے کھایا کرتی تھی۔ وہ ندامت اور وہ قسق آج بھی میرے سینے میں ایک بوجھ بن کر ٹھہری ہوئی ہے۔ میں نے لوگوں کو کھانا کھلانا تو شروع کر دیا مگر اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے گناہ کا دعویٰ نہیں دھو سکا۔ آج بھی جب کوئی ضرورت مند میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے اس لڑکے کی وہ لرزتی آواز یاد آتی ہے اور میرا دل پکارا اٹھتا ہے کہ کاش اس رات میری انا مجھ پر حاوی نہ ہوئی ہوتی۔ میں آج ڈھابے کا کامیاب مالک تو ہوں، لیکن اس ایک لمحے کی شرمندگی اور وہ دکھ اب میری زندگی کا مستقبل ساتھی بن چکا ہے جو مجھے ہر لقمے پر اس معصوم کی یاد دلاتا ہے۔